اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب الى آخره۔ اس سے پہلے 8ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اب 9ویں پارے کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ 9ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی قوم مدین کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو دین کی دعوت دی اور اللہ کے دین کو سمجھایا تو وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ کر آ جائیے ورنہ ہم اس بستی سے آپ کو نکال ڈالیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمیں تمہارا دین پسند نہیں، تو کیا تب بھی تمہارا یہی فیصلہ ہے؟ ہم نے ایسا اگر کیا تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والے ہوں گے، لہذا ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم تمہارے دین پر آئیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، ہم نے اللہ ہی پر مکمل بھروسہ کر رکھا ہے۔ ان متکبر سرداروں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اگر تم شعیب کی اتباع کی تم نے تو تمہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے دہاڑ کی شکل میں دہاڑ والے زلزلے کا عذاب بھیج کر ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آیت 94 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ہم نے کسی کو نبی بنا کر بھیجا تو نافرمانوں کو وہاں بدحالی و تکلیف میں بھی مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے اوپر حالات پیدا کرتے ہیں، بدحالی اور معاشی تنگی لاتے ہیں، تو گویا اس لیے لاتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور برائیوں کو چھوڑیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 103 سے لے کر 171 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ مذکور ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی پشت میں آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے اندر کنعان کے اندر یعنی فلسطین میں ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا اور وہاں سے گزرنے والے قافلے نے انہیں مصر میں لا کر بیچ دیا تھا، تو مصر کے شاہی خاندان نے آپ کو خرید لیا تھا اور بادشاہ کے ہاں آپ کے پرورش ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب بادشاہ آپ خود بن گئے ہیں، وزیر خزانہ خود بن گئے ہیں، تو اپنے والد اپنے تمام بھائیوں کو کنعان سے یہاں مصر بلا لیا ہے اور یہیں آپ بس گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لیے مصر سے متصل ہی ایک جگہ خاص کر دی گئی کہ وہاں پر یہ لوگ بسے۔ بعد میں ان کی اولادیں ہوئی اور ایک مستقل قوم کی شکل اختیار کر گئی جسے بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ بعد میں جو وہاں پر بادشاہ ہوئے ان لوگوں نے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا، انہیں سیکنڈ درجے کے سٹیزن کے طور پر لینا شروع کر دیا، ان کے ساتھ دوہرا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا، ان پہ ظلم شروع کر دیا۔ اس صورت کے اندر جس بادشاہ کا تذکرہ ہے جسے عام طور پہ ہم لوگ فرعون کہتے ہیں، فرعون دراصل کسی شخص کا نام نہیں تھا بلکہ وہاں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ جدید تحقیق کے مطابق اس فرعون کا نام تھا من فتح۔ تو اس شخص نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تھے، بچپن کا واقعہ دوسری صورتوں کے اندر ہے، جب بڑے ہوئے تو آپ سے ایک قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور آپ مدین چلے گئے تھے۔ مدین جانے کے بعد وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے آپ کی شادی ہوئی، وہاں آپ ایک عرصے تک رہے۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مصر آئیں اور یہ جو متکبر خدائی کا دعوے دار بادشاہ ہے
اسے آ کر سمجھائیں اور دین حق کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس اس کی نشانی کیا ہے، کوئی نشانی تو پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بڑی نشانیوں سے نوازا تھا، دو بڑے معجزات دیے تھے۔ اس میں سے ایک معجزہ تو یہ تھا کہ آپ کے پاس جو لاٹھی تھی، اس لاٹھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب اثر رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی دکھائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پھینکا تو اژدہا کی شکل اختیار کر لی اس لاٹھی نے۔ اسی طریقے سے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر ڈالا تو اس کی وجہ سے ہاتھ جب باہر آیا تو ہاتھ بالکل چمکنے لگا۔ انہیں دیکھ کر، ان معجزوں کو دیکھ کر وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے اور انہیں اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور یہ آواز لگا دی کہ ملک کے اندر جتنے بھی جادوگر ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ لوگوں نے یہ سمجھا یہ تو بڑا جادوگر ہے اور اپنی جادوئی اثر کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے لگے گا اور بعد میں میری حکومت اور سلطنت کو خطرہ لاحق ہے۔ چنانچہ تمام ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرایا گیا تاکہ اس کے جادو کو شکست دے کر یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ محض ایک جادوگر ہے جو کہیں سے جادو سیکھ کر آ گیا، یہ کوئی نبی وغیرہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب تمام جادوگر آئے تو ان لوگوں نے اپنے اپنے جادو کے کرتب دکھائے اور ان لوگوں نے رسی اور اسی طریقے سے لاٹھیاں پھینک کر لوگوں کی جو نگاہیں تھی ان پہ جادو کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی چیز سامنے لائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ مارا تو وہ اژدہے کی شکل اختیار کر گئی اور ان کی جو چیزیں تھیں، ان لوگوں نے جو پیش کی تھی، ان تمام چیزوں کو نگل گیا یہ سانپ۔ تو اسے دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے، بڑے بڑے جادوگر وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور یہ کہا کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر یقین لاتا ہوں۔ اسے دیکھ کر فرعون طیش میں آ گیا، اس کے لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں ان لوگوں نے ملی بھگت سے کام لیا ہے اور یہ سب جادوگر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کی سیٹنگ ہے، اس لیے ان لوگوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اور پھر غصے میں فرعون نے کہا کہ تم لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں گے اور پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس پر ان جادوگروں نے کہا یقین رکھ اے فرعون کہ ہم مر کے اپنے مالک ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، اور تو محض اس لیے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں، رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد فرعون کی قوم کے سرداروں نے ایک بڑی میٹنگ بلائی اور یہ مشورے کیے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے اگر اس کو ہلکے میں لیا تو یہ موسیٰ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا، لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور ہماری سلطنت و حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے مشورے میں یہ پاس کیا کہ آج سے جو بنی اسرائیل کے مرد ہیں ہم ان کو قتل کرنا شروع کر دیں تاکہ یہ لوگ کمزور پڑ جائیں، ان کی عورتوں کو ہم چھوڑ دیں تاکہ ان سے ہم مزدوری وغیرہ کے کام لے سکیں، چھوٹے چھوٹے ان سے کام لے سکیں، اپنی خدمت کا کام لے سکیں ان سے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے قتل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک تو شروع میں بچوں کو، لڑکوں کی پیدائش پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل شروع ہوا تھا، اور اب دوبارہ سے بنی اسرائیل کے مردوں کا قتل شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید رکھو، اپنی قوم سے کہا کہ امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین پر اس کا جانشین بنا دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی اور پیداوار میں کمی کر کے لوگوں پہ آزمائش لا کر لوگوں کو بتلایا کہ تم جو کر رہے ہو سرکشی، اس سے باز آ جاؤ، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الٹے کہنے لگے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس سال قحط سالی ہے اور
پیداوار میں کمی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ تو اب وہ کہنے لگے اے موسیٰ، عذاب کو تو اپنے رب سے دعا کر کے دور کرا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر اللہ نے ایک مدت کے لیے ان سے عذاب بھی ہٹا لیا۔ آگے ارشاد ہے اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا تھا ہم نے انہیں اس مبارک سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ یعنی ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر وہاں سے آپ نکل گئے، اور راستے میں دریا آیا۔ اس دریا کو آپ نے اس طریقے سے عبور کیا کہ جو لاٹھی تھی اس لاٹھی کو مارا دریا پہ اللہ کے حکم سے، اور اس دریا میں راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ جب باہر چلے گئے تو ان لوگوں نے پیچھا کیا، اور فرعون ماں اپنے لشکر کے وہاں پہنچا، اور جب دیکھا کہ دریا میں راستہ بنا ہوا ہے تو اس نے سوچا کہ ہم بھی اس کو کراس کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ جب دریا میں کراس کرتے کرتے دریا کے بیچ میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راستوں کو ختم کر دیا، اور یہ تمام کے تمام لوگ غرق ہو گئے۔ فرعون کی لاش کو نہ تو دریا نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا۔ اسی لیے آج تک مصر کے اندر فرعون کی ممی موجود ہے۔ جس وقت قرآن کریم کا نزول ہوا، یہ آیتیں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ فرعون کو جب نہ دریا نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا تو اس کی لاش ہے کہاں۔ بہت بعد میں سائنٹسٹ نے یہ دریافت کیا کہ مصر کے اندر فلاں جگہ موجود ہے، اور آج بھی اس کی ممی جو ہے موجود ہے۔ عبرت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ اگر کوئی خدائی کا دعوے دار بنتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے ہی دردناک سزا دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، تو جب وہ لوگ وہاں چلے گئے تو اس کے بعد یہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، تو کچھ عرصے کے بعد ان بنی اسرائیل ہی کی حکومت پورے مصر کے اندر قائم ہو گئی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس مبارک سرزمین کے مشرق و مغرب کا ہم نے انہیں وارث بنا دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات سے نوازا ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ لوگ دریا کراس کر کے ادھر چلے گئے اور سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جیسا کہ وعدہ کیا تو اس وعدے کے مطابق ہمیں کوئی ایسی کتاب لا کر دیجئے، کوئی ایسا کانسٹیٹیوشن لا کر دیجئے کہ جن کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے طور پہاڑ پر پہنچے ہیں، اور اس پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک اعتکاف کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر آپ کو ہم کلامی سے بھی شرف بخشا ہے کہ اللہ نے آپ سے بات کی ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی تھی، پہاڑ چورا چورا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس کتاب کو لے کر واپس آئے ہیں، تختی کی شکل میں وہ کتاب تھی، تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم کیسے مان لیں جب تک ہم اللہ سے خود اس کی تصدیق نہ جان لیں؟ چنانچہ 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ پہنچے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ واقعی وہ کتاب جو ہے وہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ لیکن ان لوگوں نے سرکشی میں یہ قبول نہ کیا اور آگے یہ اعتراض رکھ دیا کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے جب تک ہم انہیں نہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی پہ ان پہ یہ عذاب بھیجا کہ بجلی کے کڑک کے ذریعے سے ان پہ عذاب بھیجا، اور وہ لوگ تمام کے تمام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا ہے۔ آیت 172 میں عہد الست کا تذکرہ ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو انسان پیدا ہونے والے تھے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوٹیوں کی شکل میں جمع کیا. ان تمام سے یہ کہا کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا اللہ، آپ ہی تو میرے رب ہے، آپ ہی تو ہمارے رب ہے. تو اس انسان نے جو اس وقت عہد کیا تھا، انسان کے وجود نے جو اس وقت عہد کیا تھا کہ آپ ہی اے اللہ ہمارے رب ہے، اسی عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے. اس کے بعد آیت 75 اور 76 میں بلعم بن باعورہ کا تذکرہ ہے. بلعم بن باعورہ ایک شخص تھا، نیک شخص تھا، مستجاب الدعوات تھا، یعنی جس کی دعا قبول ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی آیتیں سکھا رکھی تھی اور ایسی آیتوں کا علم دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی اور اس کی بددعا بھی قبول ہوتی تھی. اس کے بعد ہوا یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ بلعم بن باعورہ رہتا تھا اس علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داخل ہونے کا ارادہ کیا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بلعم بن باعورہ کے پاس پہنچا اور یہ کہا کہ موسیٰ ہماری سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو فتح کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بددعا کر دیجئے کہ وہ ہلاک ہو جائے. بلعم بن باعورہ نے پہلے تو منع کیا کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں. لیکن بعد میں بادشاہ نے رشوت کی پیشکش کی اور رشوت اور مال کے لالچ میں آ کر بلعم بن باعورہ بہک